وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، اکثر بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، یا مطلب یہ سارا کچھ جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں بہن بھائیو، ہم اس چیز کے اوپر پہلے کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ جنات انسان کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ جادو انسان کا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جادوگر، ابھی آج ایک بھائی مجھے کہتا کہ جادو کی وجہ سے ہم یہ کام ایسے کر سکتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جادو کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ، جادو بھی اللہ کے اذن سے اثر کرتا ہے۔ اب ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو آزمائش کا پیریڈ آیا ہوتا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہوتی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے کچھ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بعض اوقات یہی چیز آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتے بھی ہیں، اس کے اوپر مشکل وقت لا کے میں دیکھوں میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، میرا بندہ کتنا استقامت والا ہے، کتنا وہ صبر کرتا ہے، اور آزمائش کے وقت یہ کیا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے۔ اب ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی آتے ہیں تعویذ پہنے ہوتے ہیں گلوں میں، اور یقین جانے وہ تعویذ خود ایک بیماری ہے، خود ایک جادو ہے، ان کو جادو کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو ان کے اوپر۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ اتارو، مجھے پہلے کیا کہیں گے، بھائی پہلے آپ چھوٹی دو اس چیز کی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں اتاروں گا اس کو۔ اچھا میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس وقت آپ ٹھیک ہو؟ آگے سے کہیں گے نہیں اب تو ٹھیک نہیں، ابھی بھی ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس تعویذ نے آپ کو کتنا فائدہ دیا، کتنے % فائدہ ہوا ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں جی پہنا تھا ایویں ہلکا تھا، تھوڑے دن 2 دن 3 دن ٹھیک رہے، بعد میں پھر وہی ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو بہن بھائی سن رہے ہیں اور جو تعویذ پہنتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو یہ میرے پیارے بھائیوں کھلم کھلا شرک کرتے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تعویذ کا لٹکانا، ہڈی کا لٹکانا، دھاگے کا لٹکانا، یہ سب شرک ہے۔ لکڑی کا لٹکانا، آج کل ایک نیا سٹائل تعویذ کا، لکڑیاں ڈال کے دی ہوئی ہیں، دھاگے لگا کے لکڑیوں کا، جی یہ ٹائیفائڈ کا علاج ہے، یہ کرونا کا علاج ہے، یہ فلاں چیز کا علاج ہے، یہ ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ان لکڑیوں سے، ان تعویذوں سے علاج نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ اگر ان سے علاج ہوتے تو یار یہ لوگ جو تعویذ پہن کے پھر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوتے، صحت یاب ہوتے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض اوقات لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے پہننے سے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے تعویذ پہنا ہوا ہے، گلے میں تعویذ پہنا، پوچھتے ہیں یہ کیوں پہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتا ہے رنگ ان کا، کہ یہ تم نے کیوں ایسے یہ کام کیا؟ کہتے ہیں کہ میرے آنکھ پہ درد ہو رہا تھا تو میں فلاں جگہ پہ ایک یہودی عالم تھا، اس سے میں نے یہ تعویذ لیا، اس نے تعویذ دیا، جیسے ہی میں نے تعویذ پہنا میں ٹھیک ہو گئی۔ اب یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے میرے پیارے بھائیو؟ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اللہ کی قسم یہ بڑا شاطر ہے، بڑا چلاک ہے، اور جتنی دیانتداری کے ساتھ یہ کام اپنا کر رہے ہیں نا، ہم نہیں کر رہے اتنی دیانتداری سے۔ ہم اللہ کی طرف، اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی فرما برداری، اتنے اخلاص کے ساتھ ہم لوگ اپنا کام نہیں کر رہے جتنے اخلاص کے ساتھ شیطان، دیانتداری کے ساتھ شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر کے نبی کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے محب بن جائیں، اور اللہ کے اور نبی کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ جب تک ہم خالص اخلاص کے ساتھ، پیارے بھائیو اللہ بڑا خیرت مند ہے۔ دیکھیں آپ کی ماں بہن کی طرف کوئی دیکھتا ہے نا، ایک میں انسان کی بات کرتا ہوں، یہ اکثر مثال میں پیشنٹس کو دیتا بھی ہوں کہ آپ کی ماں بہن کی طرف کوئی دیکھے نا تو آپ کی غیرت کھولنے لگتی ہے کہ وہ میری ماں کی طرف دیکھا، میری بہن کی طرف دیکھا، اس کی میں آنکھیں نکال دوں، میری بیوی کی طرف اس نے دیکھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ایسی چیز بنائی جس کے اندر غیرت ہے،
جو بندے کو مارنے پہ چلا جاتا ہے، بندے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ کتنا غیرت مند ہوگا، آپ اس کا شریک بنا دیتے ہو۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار وہ ہم اتنے غیرت مند ہیں تو ہمارا رب کتنا غیرت مند ہوگا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ایسی مخلوق بنائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو اخلاص والا بندہ چاہیے، اللہ کو اخلاص والا دل چاہیے، جو مکمل طور پر سارا کچھ عبادات کے لیے، اس کی عبادات، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے اندر شرک نہ کرتا ہو، اس کی الوہیت میں شرک نہ کرتا ہو، سب کچھ اللہ کی طرف ہی ریلیٹ کرتا ہو، سب کچھ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ ہو، اور سب کچھ اس بات کا ایمان رکھتا ہو کہ سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، ہر چیز کا حاجت روا بھی وہ ہے، داتا بھی وہ ہے، وہ ہر چیز دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہیں نہ بنے گا ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وہ تعویذ اتارا اور ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارے آنکھ کے اوپر جو پش کر رہا تھا یہ شیطان تھا، شیطان مار رہا تھا، تم نے یہ تعویذ پہنا، شیطان خوش ہوا اس بات سے کہ دیکھو اس نے غلط کام کر دیا، میں نے اس سے غلط کام کروا دیا، تو اسی وقت وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو پیارے بھائیو، ایسے ہی جو سفلی تعویذ ہوتے ہیں، جن کے اوپر شیطانی عملیات کیے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے شر والے تعویذ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو یقین جانے ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ اس جن کو یا اس جادو کو مزید تقویت دیتے ہیں اور مزید طاقت دیتے ہیں۔ پہلے آپ کے اوپر ایک اٹیک کر کے بیٹھا، 2-3 اور آ جاتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے توبہ کریں، ان چیزوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا، سورہ فاتحہ شفا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سورہ شفا ہے، کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ شفا ہے، اس کو پڑھو، صحابہ نے اس سے علاج کیا۔ اسی طرح قرآن کی بڑی ساری ایسی آیات ہیں جن کو آپ پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دیکھو، اللہ نے اس چیز کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کو رحمت بنا کے نازل کیا، مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے، ظالموں کے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے پیارے، اس کے اوپر ایمان رکھ کے اس قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کا ہر دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ توحید اپنے اندر لے آئیں، بس ایک اللہ کا یقین لے آئیں۔ اللہ یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر یہ پریشانی، مصیبت، بیماری دیتے ہیں تو اللہ اپنے اس کو قریب کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اب میں پوائنٹ کی طرف پیارے بہن بھائیوں آتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر یہ شیاطین ہوتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ ان گھروں میں شیاطین ہیں یا جنات ہیں یا ان گھروں میں جادو کا، سیب کا مسئلہ ہے؟ تو ایسے جو گھر ہوتے ہیں بہن بھائیوں، ان گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، ان گھروں کے اندر پیارے بہن بھائیوں خون کے چھینٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایسے گھروں کے اندر بعض اوقات بدبو بہت زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی شیاطین کا ایک گروہ ہے جو یہ جادو کرتا ہے، بدبو والا۔ اور بعض اوقات یہ شیاطین کا ایک اور گروہ ہے جو خوشبو والا جادو، مطلب بعض اوقات خوشبو بھی گھروں سے آتی ہے۔ تو یہ خوشبو کا آنا اور بدبو کا آنا اور ایک خاص وقت میں آنا، یہ ایک جادو کی نشانی ہے بھائیو۔ یہ بھی اس گھر کے اندر جادو ہوتا ہے۔ تو یہ خون کے چھینٹوں کا آنا، یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ بعض اوقات گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ اس گھر میں بھی جنات کا مسئلہ ہے، اسیب کا مسئلہ ہے۔ اب یہ جادو بعض اوقات انسان کرتے ہیں، بعض اوقات جنات خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بحث میں مت پڑیں یہ کس نے کیا ہے، آپ اس کے علاج کی طرف میرے بہن بھائیوں توجہ کیا کریں، علاج اس کا کروائیں، بس اپنا خود کریں علاج۔ طریقہ پتہ ہے، بتایا ہوا ہے ہم نے بڑی ساری ویڈیو میں، مزید اس میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، جھولا ہل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جن کے گھر میں جھولے لگے ہوتے ہیں، جھولے ہل رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں چل رہی ہوتی، کمرے میں جھولا لگا ہے، جھولا ہل رہا ہوتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، لائٹ آن ہو جاتی، لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کرتے ہیں شیاطین، یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ لیٹے ہوتے ہو تو دیوار میں سے ٹک 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 کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، دروازے کے اوپر ٹک ٹک کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کی چند نشانیاں کہ اس گھر کے اندر جنات ہیں، جنات کی ایگزسٹنس ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی جانور نظر آ جاتا ہے گھر کے اندر، سانپ وغیرہ اور ایک دم غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایسے گھر کے اندر جن کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کو غصہ بہت آتا ہے،
جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے کندھوں پہ ان کے جسم پہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ ان کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کچھ کو ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ مسلسل ہنستے ہی رہتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب اس گھر کے اندر یہ معاملات ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان ایسے محسوس کرتا ہے ایسے گھروں میں کہ اس کے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا، جب مڑ کے دیکھتا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آگے سے کوئی گزر کے گیا، کام کر رہا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فرنٹ سے اس کے گزر کے گیا ہے، لیکن وہ غور کرتا ہے دیکھتا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان گھروں کی مطلب جن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں اسیب کے یا جنات کے جادو کے، تو ان کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور بھی بڑی ساری اس کی مطلب علامتیں ہیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ویری کرتی ہیں ہر گھر کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، بعض اوقات کسی کے اوپر زعفران کے چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کپڑوں کے اوپر، یہ بھی ان کا ایک ہی عمل کرتے ہیں، خاص عمل کرتے ہیں۔ جو مطلب گھر کے جو باسی ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پہ یہ چھینٹے ڈالتے ہیں، چھینٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیارے بہن بھائیوں چند ان کی علامات تھیں جو میں نے آپ کو موٹی موٹی بتائی ہیں کہ جن گھروں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، بچے روتے رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بچوں کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے، ایسے گھروں بہت ضد کرتے ہیں بچے اور روتے رہتے ہیں، بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین کو بچوں کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، بچوں کو والدین کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کا ماحول ایک عجیب و غریب سا، پینک سا، پریشان کن سا ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو اب میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تو اس گھر کے اندر ان حالات کا جو بھی جادو زدہ گھر ہیں یا اسیب زدہ گھر ہیں، یہ ان کے اندر یہ حالات ہوتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ میں اب علاج کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں پیارے بہن بھائیوں کہ ایسے گھر سے اگر کوئی غیر شرعی چیزیں پڑی ہیں نا، تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، کتا رکھا ہوا ہے، یا ٹوائز پڑے ہیں شکلوں والے، ان سب کو، یا پردے لٹک رہے ہیں شکلوں والے، ان سب کو اپنے گھر سے صاف کر دیں، نکال دیں۔ دوسرا کام پیارے بہن بھائیوں، گھر میں میوزک نہیں چلنا چاہیے، گانا بجانا نہیں چلنا چاہیے کسی قسم کا بھی۔ پھر ایسے گھر کے اندر اذانیں دی جائیں، گھر کے چاروں کونوں کے اندر اذانیں دیں آپ۔ جب آپ اذانیں دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سے بہت زیادہ اس کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ چاروں کونوں میں 7 اذانیں دیں، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، اور 7 دفعہ ہی اخلاص فلق ناس پڑھیں۔ اس عمل کو 7 دن کریں، اور یہ ساری پڑھائی تھتکاری جائیں ایک پانی کے برتن پہ، اور اس کے ساتھ اس کی دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ کریں بعد میں۔ بعض اوقات کسی گھر کے کونے میں واش روم آ جاتا ہے تو اس واش روم کے اندر آپ نے اذان نہیں دینی، آپ نے گھر سے اس واش روم کا باہر والا جو کونا ہوگا وہاں پہ آپ اذان دے دیں، یا اس کا اگلا کونا جو ہے وہاں پہ آپ اذان دے دیں۔ یہ کام لازمی بھائی کرے، اذانیں دیں۔ پھر اس گھر کے اندر سورہ بقرہ چلائیں اونچی آواز میں، چلتی رہنے دیں دن میں کم از کم 1 دفعہ، صبح بھی چلا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، شام کے وقت بھی چلا دیں، یہ اور دونوں ٹائم چلائیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے۔ اور گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی سارے گھر کے باسی جو ہیں تلاوت کریں، بڑے جو بالغ لوگ ہیں سارے تلاوت کریں اس کو، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے گھر میں تو کیا، گھر کے باہر سے بھی شیطان نہیں گزرتا، گھر کے قریب سے بھی شیطان نہیں گزرتا۔ اور اس ایمان اور یقین سے آپ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں، میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا ایک جگہ پہ، اور ایک عورت تھی وہ مسلمان، اس کے پاس کچھ مسلمانوں کے راز تھے، اور وہ کفار نے اس عورت کو وہ راز دے کے کسی اور جگہ پہ بھیجا، کسی اور ملک بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اس کام کے لیے نکالے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 2 صحابی اور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں مقام پہ تم پہنچو، وہاں پہ وہ عورت سٹے کرے گی، اور اس کے پاس ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر یہ ساری معلومات لکھی ہیں، آپ نے وہ کاغذ لے کے آنا ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگزیکٹ پوائنٹ بتایا تھا، صحابہ جب اس جگہ پہ پہنچے تو واقعی وہ عورت وہیں پہ تھی، اور جب صحابہ نے اس عورت سے بات چیت کی تو وہ عورت ایسی دھوکے باز تھی اور ایسی تیز چالاک ہوشیار عورت تھی کہ اس نے آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جب اس کے یہ بہانے، اس کی چرب زبانی، یہاں تک مطلب اتنی ڈرامے بازی اس عورت نے کی کہ 2 صحابہ جو تھے اس کی باتوں میں آ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہاں بھی تو واقعی جو نا مطلب، یہ حضرت علی سے کہنے لگے کہ اے علی، یہ لگتا ہے یہ بے قصور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے، اور اگر انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے نا کہ عورت فلاں جگہ پہ تمہیں ملے گی اور اس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے، تو اس کے پاس ہے۔ حضرت علی اس کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تجھے ابھی
اڑا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے ختم کر دوں گا، نکال جو کچھ ہے تیرے پاس۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈر گئی عورت، فوراً اس نے وہ کاغذ، وہ ڈاکیومنٹ ان کو حضرت علی کو دے دیا۔ اب میں یہاں پہ یہ واقعہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ان کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی نا، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ آج ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب نبی نے یہ کہا بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، یقین تو کرو، ایمان تو پیدا کرو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندے کے ساتھ لین دین کا معاملہ طے پایا، ڈیل ہوگی، سارا کچھ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اتنے پیسے اس کو نکال کے دے دیے کہ اور اپنی چیز لینے کے لیے بھی کہ یہ جو ہماری بات ہوئی تھی یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ پیسے لے لو۔ تو وہ بندہ جو تھا وہاں پہ، وہ بندہ مکر گیا اس بات سے، کہنے لگا کہ نہیں جی یہ ڈیل تو اتنے پیسوں میں ہوئی تھی، آپ مجھے کم پیسے دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھی ڈیل تو اتنے کی ہوئی تھی، اتنے ہی پیسے میں تجھے دے رہا ہوں جو میں نے کہا تھا۔ اب وہاں پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آتے ساتھ ہی کہتے ہیں اس بندے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، تو جھوٹا ہے، جو ڈیل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اتنے ہی پیسے دیے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ حذیفہ جب ہماری ڈیل ہوئی تھی تو یہاں نہیں تھا، تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری ڈیل اس کے ساتھ اتنے کی ہوئی؟ تو حضرت حذیفہ نے اتنا پیارا یقین جانے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دے دیا، ان کو ایک مقام دے دیا اس جواب کے نتیجے کے اندر۔ وہ مقام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب حضرت حذیفہ نے آگے سے جواب کیا دیا پیارے بھائیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج پہ گئے تھے تب آپ کو کسی نے دیکھا تھا؟ آپ نے آ کے ہمیں کہا میں معراج پہ گیا ہوں، آپ کے لب تو اللہ نے بنائے ہی ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں، ان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، تو میں کیسے اس بات کو اپنے دماغ میں بھی یہ بات آنے دوں کہ آپ کبھی جھوٹ بولیں گے؟ تو پیارے بہن بھائیوں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ کو اتنی بات حضرت حذیفہ کی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حذیفہ کی ایک اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی، جو بعد میں غالباً حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک آیت کا جو بنا تھا مسئلہ، اس کے لیے حضرت حذیفہ کی اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر تھی اور اس آیت کو شامل کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیں صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین چیک کریں۔ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، آپ نے اگر یہ بات اتنے کی ٹرانزیکشن کا اور یہ لین دین کا معاملہ طے پایا ہے، اتنے پیسوں میں طے پایا، تو بالکل آپ سچے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بولتی ہی سچ ہے۔ اور آج اگر شیاطین بہن بھائیوں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس بات کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اپنے دماغ کی ڈکشنری کے اندر نوٹ کر لیں کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ فراڈیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین مت کیا کریں۔ کوئی جن آپ کو کہتا ہے کہ تمہاری پھوپھی نے جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے تیرے سگے بھائی نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا تھا، بیٹی کے اوپر معاملے تھے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں نے جادو کیا ہے۔ یعنی کہ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ان کی باتوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں، سوچے بھی نہ کہ یہ سچ بول سکتے ہیں، یہ نہیں سچ بولتے، وہ کوئی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کے سچ جھوٹ سے کچھ نہیں لینا، ہم نے ان سے باتیں کر کے کچھ نہیں لینا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے مریض کی تشخیص کرنا، اور آپ کا مقصد ہوتا ہے شفا لینا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا، آپ اس طریقے کے مطابق اپنا عمل کریں، اللہ کی قسم یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور اتنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کو یقین ہوتا تھا کہ یہ کام ہوگا، ایسے ہی ہوگا، کیونکہ نبی کی بات نبی کی زبان سے سٹیمپ لگی ہوتی تھی۔ بھائیوں، اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ لگا دی کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی صرف 2 آیات دن میں ایک دفعہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا خیال ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لگتے ہوں گے، 1 منٹ لگتا ہوگا جس کو آتی ہیں زبانی۔ تو بھائیو، یہ 2 آیات پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں کہ اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، گھر میں نہیں، باہر بھی نہیں آ سکتا، اس کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ اپنے اندر یہ ایمان تو پیدا کریں۔ جب آپ ایمان سے خالی ہوتے ہیں یا آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہوتا، پھر شیطان آپ کے پڑھنے کے باوجود آئے گا، کیونکہ آپ کے اندر تو ایمان ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے اندر ایمان کریٹ کریں، اپنے اندر وہ جذبہ، وہ
وہ اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنا یقین بنائیں کہ میرے پیارے نبی نے کہہ دیا بس نہیں آئے گا، تو اللہ کی قسم یہ نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے کہا ہے۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، جو بندہ ان آیات کو پڑھ لیتا ہے اللہ کی قسم ان کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، گھر میں بھی نہیں آئے گا، باہر بھی نہیں آئے گا، اس کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا۔ آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو فائدے دیں گے اور ان گھروں کو عصیب سے، ان شیاطین کے شر سے پاک کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہوں گے۔ یہ پڑھائی آپ کریں، اس سے معاملات سارے آپ کے بہتر ہوں گے۔ ہاں اگر کسی مریض کے اندر یہ معاملات ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ جادو زدہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، وہاں پہ ایک اور ڈیفرنٹ سینیریو ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مریض کے اندر جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب آپ یہ پڑھیں گے، سارا کچھ پڑھائی کریں گے، اس سے آپ کا گھر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بعض اوقات جسم کے اندر اثرات ہوتے ہیں، مریضوں کے اثرات جسم کے اندر ہوتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ وہ جسم کے اندر جب تک آپ اس مریض کے اوپر پڑھائی نہیں کریں گے وہ اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ گھر کلیئر ہوگا آپ کے ان کلمات کے پڑھنے سے، لیکن جسم کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ جب تک اس بندے کے اوپر پڑھائی نہیں کی جائے گی وہ بندہ کلیئر نہیں ہوگا، اور بندہ جب کلیئر ہوگا وہ جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ گھر کے اندر پڑھنے سے کلیئر ہو جائیں گے گھر، لیکن اگر باڈی کے اندر اثرات ہیں، 2-3 بندے افیکٹڈ ہیں اس گھر کے اندر جادو کی وجہ سے، اور جنات انسان کے جسم کے اندر ہے، بعض اوقات جنات انسان کے جسم میں نہیں ہوتے لیکن ان کے اثرات جسم میں ہوتے ہیں، خود وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ کئی مائلز کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات انسان کی باڈی میں ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں وہاں پہ آپ پڑھائی کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ اثرات ان کے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ جنات ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اس پہ یقین بنائیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی نا کہ آپ نے 3 دن پڑھا تو وہاں پہ جن نہیں آ سکتا، تو اس گھر میں جن نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔